ایک دم سے کوئی 250 تقریباً دہشت گردوں نے ان پہ ایک دم سے حملہ کر دیا. اور وہ میں یہ ایسا تھا کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سننے میں کہ جو بارش کی طرح جو فائرنگ اوپر سے ان کے ہو رہی تھی اور بارش کی طرح گولیاں برس رہی تھیں اور وہاں پہ جی کہ انسان ہوش و حواس کھو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ رائٹ سائڈ والا بھی شہید ہو گیا اور لیفٹ سائڈ بھی شہید ہو گیا. تو 19 دہشت گردوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو بس ایک سنائپر تھا جو ایک جو ان کے تھا جو اس کے ساتھ شہید ہوئے. تو ایک دم سے انہوں نے کہا جی کہ سر سنائپر یوں کیا جی تو جیسے جی ایسے پلٹا پیچھے جی تو بس اس کی گولی اس کو لگی, وہ ہلاک ہو گیا, اس کی گولی اس کو لگی اور یہ شہید ہو گیا. اس سے پہلے اس کو 2 گولیاں لگیں. کوئی 45 منٹ تک یہ اس میں فائٹ کرتا رہا. سی اے اس کو بلاتے رہے کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو اور آپ بلیڈنگ اس کو کافی ہو رہی تھی. اس نے کہا سر میں ہٹ ہو گیا ہوں. اور اس طرح میرے بازو میں گولی لگی ہیں, پہلے ایک بازو میں لگی پھر دوسرے بازو میں لگی. تو یہ 45 منٹ تک الحمدللہ یہ فائٹ کرتا رہا. اور صرف اس کی زبان پر ایک چیز تھی کہ سر میری کمپنی کو بچا لیں, میری کمپنی کو بچا لیں, آپ کوبرا منگوائیں, میری کمپنی کو بچا لیں. اس نے اپنا نہیں کہا کہ میں سی او نے کہا کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو, آپ واپس آ جاؤ. اس نے اپنی کمپنی سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے آگے میں رہوں گا, میں آپ لوگوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, بس آپ میرا سر ان کو نہیں لے کے جانے دینا. یہ بات ایک جو ایمان جس کا اتنا مضبوط اور کامل ہو تو وہی بات یہ والا کر سکتا ہے, ہر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. تو پھر بس جب اس نے آخری گولی اس کو لگی وہ جی بازو سے ہو کے اس کے دل میں لگ گئی. پھر اس نے کہا سر میں بس میری طرف سے سب کو اللہ حافظ, میری کمپنی کو بچا لیں. اور پھر اس نے کلمہ پڑھا, پھر کلمہ تھوڑا سا میرے ہمیں اٹکا, پھر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا, سب کو سر میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی کمپنی جو یوں اپنے جو بندے بچے تھے ایسے کرتے یوں کرتے. تو پھر زائد آئے تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. میں ایسے ہی پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا عمیر کے متعلق کوئی خبر ہے؟ کہتے ہاں وہ. میں نے کہا شہید ہو گئے؟ کہتے نہیں شہید نہیں ہوا, اس کو گولی لگی ہے, لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا 1 منٹ مجھے ذرا نماز پڑھنے دیں. میں نے وضو کر کے نماز پڑھی, الحمدللہ قصر نماز تھی جو بس پڑھ کے تو پھر ہم لوگ نکل آئے. پھر ہری پور کے پاس آ کے میرے چچا کا بیٹے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, تو اس نے مجھے کہا کہ بینا باجی آپ کو میں مبارک دوں یا پھر آپ سے افسوس کروں. تو پھر میں نے کہا کیا مطلب؟ تو تھوڑا سمجھا کہ جی کہ بینا باجی کو پتہ نہیں ہے. پھر تھوڑا اس نے بات دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا عمیر شہید ہو گیا. کہتے جی. میں نے کہا الحمدللہ. پھر زائد کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے, پہلے بھی میں بتایا تھا, جب ان کو میں نے بتایا جی کہ میں نے کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, کہتا الحمدللہ. لیکن جب اس کی شہادت ہوئی تو الحمدللہ دل کو ایک سکون ہے کہ وہ بہت پیاری بچیاں ہیں, بہت پیاری بچیاں ہیں, دنیا میں بھی بہت اچھی ہیں, اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے. لیکن یہ جی کہ وہ دنیا کی لڑکیوں کے لیے نہیں تھا, وہ حوروں کے لیے. ہفتہ میں نے اس کو فون نہیں کیا تو کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میرے کان میں ابھی بھی اس کی وہی آواز گونجتی ہے. یوگن مشن پہ تھا, وہاں سے مجھے کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میں نے کہا میں آپ بھولنے والی چیز ہو, جس دن میں آپ کو بھولوں گی اس دن اپنے آپ کو بھول جاؤں گی, اس دن میں اپنا سانس لینا بھول جاؤں گی, آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی. ہاتھ میں پرچم, اپنا بیٹا قربان کر کے آپ نے یہ پرچم حاصل کیا ہے, تو اپنے بیٹے کے لیے اور اس پرچم کے لیے, اس ملک کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ یہ پرچم دیکھیں, یہ ملک جو بنا ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد ہے. اور اس پرچم کے لیے میں نے اپنا بیٹا اگر میں نے کھویا نہیں ہے, الحمدللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. اور وہ جس وقت اس کی یوم شہادت ہے 27 فروری کو, تو میں اس کو اس کی برتھ ڈے کہتی ہوں. اسی دن میری پیدائش بھی 27 فروری کی ہے اور اس کی شہادت بھی 27 فروری کی. تو ہم دونوں اپنی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بھی اور اس کی بھی, سب بچے بھی عمیر کی بھی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. ہماری تو فانی, ہم تو کسی ٹائم پہ بھی چلے جائیں گے. الحمدللہ میں نے بیٹا کھویا نہیں ہے, بلکہ میں نے لاکھوں بیٹوں کی محبتیں پاکستان کی, پاکستان سے باہر جتنے میرے بیٹے ہیں ان سب کی محبتیں پائی ہیں. اور شہید کی محبتیں تو ہیں ہی ہیں ساتھ, اور ساتھ یہ پرچم الحمدللہ یہ پرچم کی محبت, اس پاکستان کی محبت, یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی. اور اس پرچم
میں لپیٹ کے میرا بیٹا آئے اور اس پرچم کے اوپر اس نے جان دی ہے، تو الحمدللہ اس کی قربانی، اس کا خون، اس جیسے جتنے بھی شہداء ہیں ان کا خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا. یہ ہمیشہ یہ پرچم بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم ہی رہے گا. جو ہماری آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہماری آرمی پہ تنقید کرتے ہیں، انہیں چھوٹا سا پیغام دے دیں. میں ان سے صرف یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اگر پاک فوج کے خلاف آپ بات کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یہ فوج ہے تو آپ لوگ آپ باتیں کرنے کے لیے زندہ ہیں. یہ فوج نہ ہو تو آپ دوسروں کے غلام بن کر رہیں. آپ اپنے بچوں کو ملکوں سے باہر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، خود ملکوں سے باہر بھاگ جاتے ہیں. آوازیں کرنے کے لیے، خلاف باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں. آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو کے ان جیسی وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو آپ پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں نا آپ، کہ کیونکہ اس وقت آپ کا ضمیر مردے ہو گئے ہیں، آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ کے دل مر چکے ہیں، آپ چلتی پھرتی کھاتے پیتے ایک لاشیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پاک فوج جو ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ان کا ایمان بھی زندہ ہے. تو انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل ہوئے ہے، جہاں آج آپ بہت آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ میرے زبان سے کیا میں کہوں جی، کے ساتھ آپ کی زبانیں بھی چل رہی ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے ان کی قربانیوں کو ذرا سوچیں، اور سرحدوں پہ جا کے جو ساری رات جا کے کوئی اپنے سیاچین میں اپنی ٹانگیں کٹوا رہے ہیں، کوئی اپنے پاؤں کٹوا رہے ہیں، کوئی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان جیسی آپ قربانیاں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو سوائے میں پھر کیا کہوں گی جی کہ بھائی بونگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بات اچھی نہیں ہے، ہمیشہ ایک شہید کی ماں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. میں یہی کہوں گی کہ خلاف باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان جیسی قربانیاں دینا بہت مشکل کام ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن عمیر عبداللہ عباسی، شہید کی والدہ. ان سے بات کرتے ہیں کیپٹن عمیر عبداللہ عباسی کے متعلق، اس کی شہادت کے متعلق. اور یہ ایسی بہادر والدہ ہیں، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کے متعلق سنا تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیپٹن عمیر عبداللہ کے متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بات اس سے شروع کرتا ہوں کہ ایک ماں کو اتنا صبر کیسے آ سکتا ہے کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے کی شہادت کے متعلق سنیں اور آپ بولیں الحمدللہ. شہادت کے بارے میں تو کبھی ایسے سوچا نہیں تھا کہ عمیر شہید ہو جائے گا. اس کو پتہ تھا، اس نے ذکر بھی اکثر کرتا تھا. لیکن یہ کہ صبر، جب آپ پہلے سے آپ تیار ہوتے ہو اس کے لیے، تو پھر میں کہوں کہ صبر آتا ہے. صبر نہیں آتا ایک ماں کو بیٹے کی شہادت کا سن کے. بس یہ کوئی آخری دنوں میں وہ کوئی ہمارے لیے ایسی دعائیں کر گیا اور اس کی دعائیں قبول ہو گئیں. تو میں خود بھی ابھی حیران ہوتی ہوں کہ مجھے کیسے صبر آ گیا. تو یہی سوچتی ہوں کہ شاید وہ اتنی دعا کر گئے ہمارے لیے، تو اللہ پاک نے ہمیں صبر دے دیا، اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے بھی یہی نکالا الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیں کیپٹن عمیر کے متعلق بتائیں، کیسے ان کا خواب تھا آرمی میں جانا؟ کیپٹن عمیر کے والد وہ آرمی میں کرنل رہے، تو اس کے بعد کیا ان کا ایم تھا آرمی میں جانا؟ آپ کا دوسرا بیٹا، ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرا بیٹا بھی آرمی میں ہے، تو ڈر نہیں لگتا ایک ماں کو کہ میرا ایک بیٹا تو چلا گیا ہے، دوسرا بیٹا بھی آرمی میں؟ مجھے الحمدللہ کبھی ڈر نہیں لگا. الحمدللہ جب میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے، بلکہ ہیں ابھی، ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، کیونکہ فوجی کی لاسٹ قبر پہ بھی لکھا جاتا ہے آرمی کا اس کا رینک. تو اللہ ان کو زندگی دے. تو بچے شروع سے اپنے یعنی کہ میرے اپنے فادر سے بہت امپریس تھے، اور ان کا تھا جن کو یعنی کہ جس سے ایک آئیڈیل ان کا ہوتا ہے نا بچوں کا، تو وہ میرے بچوں کا آئیڈیل ان کے فادر تھے. تو وہ پھر شروع سے ہی مجھے ایک شوق بھی تھا. اور مجھے نہیں پتا کہ جب یہ کچھ چھوٹے تھے کس ٹائم پہ، میری ایک فرینڈ ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ جی کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے بچے دونوں آرمی میں جائیں اور وہ شہید ہو جائیں. تو الحمدللہ شہادت اگر فرض کیا مرنا ہوتا تو پھر ضرور ڈر لگتا، لیکن شہادت ایک نئی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس وجہ سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا. اور الحمدللہ کہ دوسرا بیٹا بھی ہے، اللہ پاک اس کو غازی والی زندگی دے، صحت و سلامتی والی.
تو ابھی ایسے کوئی ایسا حالات ہوا تو انشاءاللہ نہ میرے ہسبینڈ پیچھے ہٹیں گے، نہ میرا بیٹا پیچھے ہٹے گا، اور نہ میں پیچھے ہٹوں گی۔ ایک ماں کا اتنا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں کے ایک بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ملک کو ضرورت پڑی، اگر آپ پاکستان کو ضرورت پڑی، آپ کے ہسبینڈ بھی حاضر ہیں، آپ کا دوسرا بیٹا بھی حاضر ہے، اور آپ بھی حاضر ہیں۔ بالکل، میں کہتی ہوں، میں شروع میں آپ کو بتایا تھا، مجھے اس ملک سے بے حد بے حساب پیار ہے، اتنا کہ شاید میں الفاظ میں نہ بیان کر سکوں۔ مجھے اس مٹی سے پیار ہے، مجھے اپنی مٹی سے بہت پیار ہے۔ میرے بچوں کی بہت خواہش ہے کہ ہم لوگ ورلڈ ٹور لگائیں، باہر جائیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجھے سوائے ایک عمرہ اور حج کے علاوہ مجھے جو ہے نا اپنے پاکستان سے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ اور جس ماں کو اور جس ماں باپ کو اب اس پاکستان سے اور اس کی مٹی سے پیار ہو تو میرے خیال میں کہ وہ شاید وہ جذبے بھی ان کے بلند ہوتے ہیں، اور ایمان بھی ان کا ہمیشہ تازہ ہوتا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کیپٹن عمیر کے متعلق بتائیں، جب اس نے آرمی جوائن کی تو کیا جذبہ لے کے جوائن کی، کیا باتیں ہوئیں آپ کی عمیر کے ساتھ؟ جب آرمی میں گئے تو کیا جذبہ تھا، اور آپ کا کیا جذبہ تھا جب آپ نے اسے آرمی میں بھیجا؟ جب میں بچوں کو نا اکثر جب غصہ آتا ہے نا، تو جب بچوں کو انسان ایک ماں کے حساب سے نا بچوں کو کوئی بد دعا دیتی ہے یا دعا دیتی ہے، تو میں کہتی تھی اللہ کرے تم لوگ آرمی میں جاؤ اور صبح 4 بجے جو ہے نا تم لوگوں کو اٹھا کے نا ٹھنڈے پانی میں ڈالیں تو میں بہت خوش ہوں۔ تو بس یہی والی بات تھی کہ پتہ نہیں کس ٹائم پہ کس میں نکلی ہوئی میری ایک شدید خواہش تھی اندر سے کہ دونوں بچے آرمی میں جائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خواہش پوری کی، اور میری ہر خواہش اللہ نے پوری کی، ہر دعا پوری کی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو عمیر کا کیا اس کے متعلق بات کروں کہ اس کی ایک تو پوری زندگی جو ہے نا آرمی میں جب وہ گیا تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ ہم لوگ عمرے پہ تھے، تو جب اس نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ ماشاءاللہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا ہے اور ISB بھی ماشاءاللہ سے کلیئر ہو گئی ہے، تو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اللہ پاک ہمیشہ شکر گزار بنایا اپنا۔ تو پھر اس کے بعد چھوٹا ماشاءاللہ سے وہ بالکل وہ تو لیٹر بھی ہاتھ میں لے کے آیا تھا، اس کی ماشاءاللہ سے اس طریقے سے سلیکشن ہوئی۔ تو بس اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ یہ جس سے کہ بڑے شوق اور بہت ایکسائٹمنٹ میں، تو اس وقت وہ گئے ہیں، اس وقت وہ تو پاکستان کے ایک تھا جی کہ آرمی افسر کا یا ایک وہ کیا اس کے جذبات تھے یا کیا اس طریقے سے، لیکن ایک پاکستان کی محبت بھی تھی، والدین کی طرف سے بھی ان کو وہ تھی، اور یہ جو گاڈ گفٹڈ ہو، وہ میں کہتی ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ ان کو اسپیشل ایک تحفے میں ملا ہوا تھا، یہ سب ایمان بھی اور یہ پاکستان کی محبت بھی اور اس مٹی سے محبت بھی اور انسانیت سے محبت بھی۔ سب سے پہلے تو اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے، شہادت کے متعلق بات کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شہید کیسے ہوا، اور آپ کو جب خبر پتہ چلی تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ شہید تو اس طریقے سے کہ جی کہ جب یہ اس نے اور ان کے ایک یونٹ افسر ہیں میجر اسامہ، ان دونوں نے مل کے یہ آپریشن پورا پلان بنایا، اور اس نے اپنے لیے اسپیشل یہ مشکل جو راستہ تھا وہاں پہ اس نے خود اپنے لیے سلیکٹ کیا۔ تو پھر جب اس نے کہا جی کہ سر میں آپ حالانکہ CO میرے حال میں اس کو وہاں ادھر اس طرف نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ سر میں چونکہ میران شاہ میں بھی آپریشن میں حصہ لے چکا ہوں تو اس لیے میں بہتر یہ راستہ اس طرف سے میں جاؤں گا، کیونکہ وہ بہت خطرناک راستہ تھا اور خطرناک وہ گھاٹیاں وغیرہ بھی تھیں ادھر۔ تو وہاں پہ اس نے خود اپنے لیے وہ راستہ منتخب کیا۔ پھر جب وہ وہاں پہ گیا، ابھی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک دم سے ان پہ کو حملہ ہوگا یا اس طریقے سے، تو کچھ تھا کہ جی کہ کوئی آگے کوئی حرکت ہے، کو محسوس ہو رہی ہے کچھ ان کا۔ تو اس نے اپنے ساری یونٹ اپنی کمپنی کو اس نے کہا جی کہ آپ پیچھے بیٹھیں، آپ لوگ سائڈ پہ اس طریقے سے، یعنی کہ پوزیشنز اس نے اپنی کمپنی کو پیچھے رکھا اور 2-3 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے گیا، اور کہ میں دیکھوں کہ کس قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ آگے جب اوپر گیا جی تو ایک دم سے میرے خیال میں کہ ابھی وہ میرے خیال میں دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے کوئی 250 تقریباً دہشت گردوں نے ان پہ ایک دم سے حملہ کر دیا۔ اور وہ میں ایسا تھا کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سننے میں کہ جو بارش کی طرح جو فائرنگ اوپر سے ان کے ہو رہی تھی اور بارش کی طرح گولیاں برس رہی تھیں، اور وہاں پہ جی کہ انسان ہوش و حواس کھو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ
بھی اس کے ساتھ رائٹ سائڈ والا بھی شہید ہو گیا اور لیفٹ سائڈ بھی شہید ہو گیا. تو 19 دہشت گردوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو بس ایک سنائپر تھا جو جس نے ایک جو ان کے تھا جو اس کے ساتھ شہید ہوئے. تو ایک دم سے انہوں نے کہا جی کہ سر سنائپر یوں کیا جی. تو جیسے جی ایسے پلٹا پیچھے جی تو بس اس کی گولی اس کو لگی, وہ ہلاک ہو گیا, اس کی گولی اس کو لگی اور یہ شہید ہو گیا. اس سے پہلے اس کو 2 گولیاں لگیں. کوئی 45 منٹ تک یہ اس میں فائٹ کرتا رہا. سی اس کو بلاتے رہے کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو اور آپ بلیڈنگ اس کو کافی ہو رہی تھی. اس نے کہا سر میں ہٹ ہو گیا ہوں. اور اس طرح میرے بازو میں گولیاں لگی ہیں, پہلے ایک بازو میں لگی پھر دوسرے بازو میں لگی. تو یہ 45 منٹ تک الحمدللہ یہ فائٹ کرتا رہا. وہ صرف اس کی زبان پر ایک چیز تھی کہ سر میری کمپنی کو بچا لیں, میری کمپنی کو بچا لیں, آپ کوبرا منگوائیں میری کمپنی کو بچا لیں. اس نے اپنا نہیں کہا کہ میں سی او نے کہا کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو, آپ واپس آ جاؤ. اس نے اپنی کمپنی سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے آگے میں رہوں گا, میں آپ لوگوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, بس آپ میرا سر ان کو نہیں لے کے جانے دینا. یہ بات ایک جو ایمان جس کا اتنا مضبوط اور کامل ہو تو وہی بات یہ والا کر سکتا ہے, ہر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. تو پھر بس جب اس نے آخری گولی اس کو لگی, وہ یہ بازو سے ہو کے اس کے دل میں لگ گئی. پھر اس نے کہا سر میں بس میری طرف سے سب کو اللہ حافظ, میری کمپنی کو بچا لیں. اور پھر اس نے کلمہ پڑھا. پھر کلمہ تھوڑا سا میرے ہمیں اٹکا, پھر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا, سب کو سر میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی کمپنی جو یوں اپنے جو بندے بچے تھے ان کو ایسے کرتے 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 یوں کرتے کہ بس وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے. ہم ایبٹآباد میں تھے, میرے بھتیجے تھے دونوں, اور وہ دستار بندی تھی ان کی. تو ان پہ ہم گئے, حافظ قرآن تھے. تو وہاں پہ چھوٹے بیٹے کو جیسے پتہ چلا, اور پھر بس اس نے ہمیں یہی کہا کہ عمیر کو گولی لگی ہے. تو ہے تو بس تھوڑا سی لمبی سی کہانی ہے اس طریقے سے, کیونکہ اس کے دن رکھے ہوئے تھے, تھوڑی شاپنگ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے کرنی تھی. اور لیکن یہ جی کہ اس نے کہا جی کہ واپس جانا ہے. تو میں نہیں آنا چاہ رہی تھی. میں نے کہا نہیں, جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کو پورا کر کے ہی جائیں گے, لازمت ہے, بھتیجوں کی دستار بندی ہے. تو پھر اس نے اپنے بابا کو بتایا, رو رہا تھا خود, مجھے نہیں بتایا, میں اندر وضو کر رہی تھی. تو پھر زائد آئے تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. میں ایسے ہی پلٹ کے ان کی طرف دیکھا. تو میں نے کہا عمیر کے متعلق کوئی خبر ہے؟ کہتے ہاں وہ. میں نے کہا شہید ہو گئے؟ کہتے نہیں شہید نہیں ہوا, اس کو گولی لگی ہے. لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا 1 منٹ مجھے ذرا نماز پڑھنے دیں. میں نے وضو کر کے نماز پڑھی, الحمدللہ قصر نماز تھی جو بس پڑھ کے. تو پھر ہم لوگ نکل آئے. کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بنو میں اس کا آپریشن چل رہا ہے اور اس کو نا ہو سکتا ہے کہ اس کے میچ میں لے کے آئیں, تم دعا کرو جی کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے. لیکن دل جیسے اندر سے مان نہیں رہا تھا, اور نہ اس کو کسی ایسی حالت میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی بازو کٹ جائے, اس کی ٹانگ کٹ جائے. ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اور مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا. شہادت سے ڈر نہیں لگتا تھا, لیکن اس چیز سے ڈر لگتا تھا کہ اس کا بازو کٹ جائے, اس کا ٹانگ نہ ہو. پھر جب ہم لوگ راستے میں تھے تو وہ ہمیں بیٹا فون نہیں سننے دے رہا تھا. اور پھر ہری پور کے پاس آ کے میرے چچا کا بیٹے, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ بینہ جی آپ کو میں مبارک دوں یا پھر آپ سے افسوس کروں. تو پھر میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے تھوڑا سمجھا کہ جی کہ بینہ جی کو پتہ نہیں ہے. پھر تھوڑا اس نے بات دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا عمیر شہید ہو گیا. کہتے جی. میں نے کہا الحمدللہ. پھر زائد کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے, پہلے بھی میں بتایا تھا. جب ان کو میں نے بتایا جی کہ میں نے کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, کہتا الحمدللہ. تو بس ایسے. پھر جب ہم یہاں آئے تو وہاں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا میرے بیٹے کی بارات آئی ہے, الحمدللہ. ماں نے اپنے بیٹے کی بارات کے لیے ہاف سجائے ہوئے تھے. اس سے پہلے ہی بیٹا چلا گیا. آپ نے اندر بات کی کہ اس کے دن رکھے ہوئے تھے. تو ایک ماں کا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے, ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, تو ماں بہت اس کے لیے ہاف سجاتی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کی شادی کریں گے. تو آپ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے یقیناً بہت ہاف سجائے ہوں گے. تو کیسا لگا آپ کا بیٹا اچانک ہی چلا گیا اس دنیا سے؟ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا وہ, اس کا نام ہمیشہ رہے گا, اس کی قربانی ہمیشہ رہے گی.
وہ اپنی قربانی دے کے اس ملک کو بچا گیا، لیکن آپ کے جو خواب تھے وہ دفن ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں؟ دن چھوٹے بیٹے کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ تو ابھی اس کو میں کہہ رہی تھی کہ بہن کی بھی شادی ہوگی، یہ چھوٹی سب سے چھوٹی تھی، اور بھائی کے بھی دن رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی جنرل افسر بھی کہتے تھے. تو جب بھی آتا تھا میں نے کہا عمیر آپ کے لیے نا اب آپ بھی اس طرح کر لو، آپ کے لیے میں نا ڈاکٹر دیکھوں گی آرمی کی. تو کہتے اچھا ماما نظر میں رکھیں. پھر جب اس کی پھپھو کہتی تھی کہ آپ کے لیے میں کوئی دینی لڑکی لاؤں گی، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھپھو آپ نظر میں رکھیں. پھر جب اس کی بہنیں تھیں، تایا کی بیٹیاں تھیں، تو وہ کہتی تھیں کہ عمیر آپ کے لیے لڑکی ہم دیکھیں گے اور ڈاکٹر دیکھیں گے. کہتے ٹھیک ہے نادی باجی، آسم باجی، سب کو نا ٹھیک ہے آپ نا افشین باجی آپ نظر میں رکھیں. یعنی کہ وہ سب کو کہتا تھا کہ آپ نظر میں رکھیں. لیکن یہ ہے کہ خواب تو بہت تھے، دل بھی کرتا تھا، اور بہت خواب سجائے ہوئے تھے کہ صرف میں نے نہیں، سب نے بہت خواب سجائے ہوئے تھے کہ اتنا عرصہ پہلے ہم گھر سے جائیں گے، یہ ہم ڈھولکی رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن جب اس کی شہادت ہوئی تو الحمدللہ دل کو ایک سکون ہے کہ وہ بہت پیاری بچیاں ہیں، بہت پیاری بچیاں ہیں، دنیا میں بھی بہت اچھی ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے. لیکن یہ جی کہ وہ دنیا کی لڑکیوں کے لیے نہیں تھا، وہ حوروں کے لیے تھا. اور میں اکثر اس کو کہتی تھی کہ آپ کے لیے تو کوئی حور اترے گی، کیونکہ مجھے دنیا میں آپ کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی. شہادت سے قبل آخری دفعہ عمیر سے کیا بات ہوئی اور کب بات ہوئی تھی آپ کی؟ شہادت سے قبل کتنے دن قبل آپ کی بات ہوئی تھی، اور آخری بات کیا ہوئی تھی؟ شہادت سے پہلے تقریباً جنوری میں وہ لاسٹ چھٹی آیا. پہلے جب گیا تھا یہ چھٹی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ جی کہ ہو سکتا ہے ماما ہم لوگ نا اس دفعہ چھٹی ہمیں لیٹ ہو جائے، لیٹ آؤں گا. تو دیکھا تو 3 مہینے کے 2 مہینے بعد پھر واپس آ گیا. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا، تو اتنی جلدی آپ پھر واپس کیسی چھٹی آپ کو مل گئی؟ بلکہ میں اور میری بھتیجی ہیں تو ہم لوگ لاہور جا رہے تھے، میری خالہ کی بیٹی اور بیٹے کی شادی تھی. تو وہ پھر کہتے کہ ماما بس ویسے ہی کہتے وہ اصل میں بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، تو وہ ہم نا ملنے کے لیے بھیجا کہ آپ ملائیں. مجھے ایک دم سے میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپریشن ہو رہا ہے نا. میں نہیں، بہت سارے افسر آئے ہیں. اور یعنی کہ وہ تھوڑا مجھے خاموش لگا تھا، خاموش تھا. لیکن یہ جی کہ وہ جیسے کہ وہ مجھے کہیں ایسی بات نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ میری ماما کسی اس میں چلی جائیں یا یہ سوچ میں چلی جائیں. کچھ جس طرح مجھے تھوڑا سا اس طریقے سے ہوتا تھا، تو وہ ایک دم کلیئر کرتا تھا کہ نہیں میں نہیں اکیلا آیا ہوں، بہت سارے افسر آئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جا کے مل آئیں گھر سے، بس چھٹی مل گئی، آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں بہت خوش ہوں. پھر اس طریقے سے جب شہید ہوا تو شہادت سے تقریباً 27 فروری کو جو شہید ہوئے، اور تقریباً اس سے پہلے 18 یا 19 فروری کو ایک ہفتہ پہلے ہماری بات ہوئی ہے. تو وہی بھتیجی کی بھی شادی تھی، اس کے دن بھی رکھے ہوئے، 30 اپریل اس کی شادی تھی اور 30 مئی چھوٹے بیٹے کی شادی تھی. تو اس کو بھی یہ کہا تھا جی کس طریقے سے چھٹی لینا کہ ایک ہفتہ، اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ آنا ہے اور ایک ہفتہ بعد آنا آپ کی چھٹی رہے. کہتے ٹھیک ہے بابا. پھر میں بھتیجی کا کہنے کہ فاطمہ کی شادی پہ نہیں آؤں گا، تو میں پھر نا امیس کی شادی پہ آؤں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو بس اس طریقے سے جی کہ میں یعنی کہ سب سے اس نے بس معجزانہ بات ہوئی ہے. میں مارکیٹ میں تھی، مارکیٹ میں میری اس سے بات ہوگی، امیس کہیں باہر نکلا ہوا تھا اس سے بات ہوگی، اقرا ایک دم سے کمرے میں گئی اس سے بات ہوگی، میرے ہسبینڈ ان کی طبیعت سیٹ نہیں تھی تقریباً، کہ ہوتا ہے نا شادی سے پہلے جس طریقے سے آپ کو ایک چھٹی سینس جو ہے نا آپ کی وہ جاگ جاتی ہے، تو ان کی چھٹی حص جو ان کا دل جو ہے نا وہ پکڑا گیا تھا کہ بیٹی کی شہادت تو ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت موبائل آف تھا، اپنی بہن کی چھوٹی بہن کی طرف تھے، تو آن کیا تو کہتے ہیں ساتھ اس کی کال آ گئی. اس طریقے سے ہم سب کی اس سے بات ہوئی، اور بات یہ ہوئی جی کہ بس ماما کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ، اور اقرا ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، کیا کر رہی ہیں، بس نارمل جس طرح بات چیت ہوتی ہے. اور پھر بار بار یہ بات ہے کہ ماما نیوز ضرور دیکھنا، بہت بڑا آپریشن ہے، نیوز دیکھنا. ہاں پھر مجھے یہ کہہ رہے وہاں ٹیلی فون پہ تجھے نہیں، لیکن جاتی ہوئی یہ کہہ رہا تھا مجھے، کہہ رہے کہ ماما ہم لوگ نا وانا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 20-25 دن میری آپ سے بات نہ ہو. اب میرے بالکل ذہن سے بالکل نکل گیا کہ یہ آپریشن ہے اور آپریشن پہ جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دیا. تو میں کہہ رہی ہوں کیوں وانا کیوں جا رہے ہو؟ ماما وہ جانا ہے نا، وہ ضروری کام ہے. کیوں جا رہے ہو؟ اتنے دنوں کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ میں اکیلا نہیں جا رہا، بہت سارے پوری یونٹ جا رہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب بھی جب فون بند ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو بہت دعائیں دیتی ہوں اس سے پہلے، اللہ اپنی امان میں رکھے، زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، بہت ساری دعائیں مائوں کو ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے.
جب بھی فون بند کرنے سے پہلے نا میں اس کو بہت ساری دعائیں دیتی تھی. اس دن میں نے اس کو کوئی دعا نہیں دی, بند ہو گیا ٹیلی فون. جب فون بند کیا تو ایک دم سے مجھے کلک ہوا, میں نے کہا یہ تو اب آپریشن پہ جا رہا ہے. میں نے کہا پھر میں اس نمبر پہ میں پاگلوں کی طرح میں شروع ہو گئی. میں نمبر ملا کے اس کا نمبر بزی, میں نمبر ملا کے اس کا نمبر بزی, نمبر اس کا نہ ملے. میں اس کو یہ دعا دینی, میں نے اس کو دعا نہیں دی, میں نے اس کو کوئی بھی دعا نہیں دی, کوئی بھی دعا نہیں دی تھی. میں نے اس کو اس دن, میں کبھی بھی اس کو دعا دینا نہیں بولتی تھی, مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس دن کیسے دعا دینا اس کو بول گئی. الحمدللہ اس کی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن میں پاگلوں کی طرح نمبر ملا رہی تھی اور نمبر مجھے نہیں مل رہا تھا. تو بس پھر بعد میں پھر واٹس ایپ پہ اپنی بہن سے کوئی سب کزنز وغیرہ سے بات کر رہا تھا, تو مجھے اس وقت میں واٹس ایپ وغیرہ نہیں یوز کرتی تھی, تو مجھے بتایا میرے جیٹ کی بیٹی ہیں افشین, تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ بھائی عمیر آن لائن ہے B90, تو وہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کو یہ دعا دو, اس کو یہ دعا سینڈ کرو, اس کو یہ دعا سینڈ کرو. وہ جو میں دعا کرتی تھی وہ سینڈ کرتی گئی. کہتی ہے, میں نے کہا دیکھا ہے اس نے؟ کہتے نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں وہ پرائیویٹ نمبر پہ آ گیا ہے اقرا کے ساتھ, بہن چھوٹی کے ساتھ. تو میں نے کہا پھر میں بار پوچھتی, میں نے کہا دعا اس نے دیکھی ہے, اس نے دعائیں دیکھی ہیں جو میں نے سینڈ کی ہیں؟ کہتے نہیں دیکھی ہیں. B90 میرے خیال میں وہ بس اس کے بعد پھر چلا گیا, تو پھر اس کے بعد شہادت کی. اچھا, کیپٹن عمیر کے متعلق بتائیں, ایسی کون سی بات ہے کیپٹن عمیر کی جو آپ کو بہت یاد آتی ہے؟ ہر پل کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے بیٹے کی جو بہت یاد آتی ہے, تو عمیر کی ایسی کون سی بات؟ ماما ایک بات بتاؤں؟ میں آگے سے کہتی تھی ہاں, ایک نہیں 2 بات بتاؤ, 2 باتیں بتاؤ. تو وہ اکثر کہتا تھا جب بھی کوئی بات کرتا تھا, کہتا ہے ایک بات بتاؤں. بابا کو بھی یہی کہتا تھا, بابا ایک بات بتاؤں. تو یہ اس کا ایک تکیہ جیسے کلام ہوتا ہے نا, کہ یہ کرتا تھا. تو یہ مجھے بہت اکثر میرے کانوں میں بھی, پھر لاسٹ پہ جب ایک باہر تھا, ایک وہ میرے کانوں میں اس کی آواز. 1 ہفتہ میں نے اس کو فون نہیں کیا, تو کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میرے کان میں ابھی بھی اس کی وہی آواز گونجتی ہے. یوگن مشن پہ تھا, وہاں سے مجھے کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میں نے کہا میں آپ بھولنے والی چیز ہو. جس دن میں آپ کو بھولوں گی اس دن اپنے آپ کو بھول جاؤں گی, اس دن میں اپنا سانس لینا بھول جاؤں گی, آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی. ہاتھ میں پرچم, اپنا بیٹا قربان کر کے آپ نے یہ پرچم حاصل کیا ہے, تو اپنے بیٹے کے لیے اور اس پرچم کے لیے, اس ملک کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ یہ پرچم دیکھیں, یہ ملک جو بنا ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی بنیاد ہے. اور اس پرچم کے لیے میں نے اپنا بیٹا اگر میں نے کھویا نہیں ہے, الحمدللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. اور وہ جس وقت اس کی یوم شہادت ہے 27 فروری کو, تو میں اس کو اس کی برتھ ڈے کہتی ہوں. اسی دن میری پیدائش بھی 27 فروری کی ہے, اور اس کی شہادت بھی 27 فروری کی. تو ہم دونوں اپنی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بھی اور اس کی بھی, سب بچے بھی عمیر کی بھی برتھ ڈے منا رہے تھے, کیونکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. ہماری تو فانی, ہم تو کسی ٹائم پہ بھی چلے جائیں گے. الحمدللہ میں نے بیٹا کھویا نہیں ہے, بلکہ میں نے لاکھوں بیٹوں کی محبتیں, پاکستان سے باہر جتنے میرے بیٹے ہیں ان سب کی محبتیں پائی ہیں, اور شہید کی محبتیں تو ہیں ہی ہیں ساتھ, اور ساتھ یہ پرچم. الحمدللہ یہ پرچم کی محبت, اس پاکستان کی محبت, یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی. اور اس پرچم میں لپیٹ کے میرا بیٹا آیا ہے, اور اس پرچم کے اوپر اس نے جان دی ہے. تو الحمدللہ اس کی قربانی, اس کا خون, اس جیسے جتنے بھی شہداء ہیں ان کا خون کبھی رائے نہیں جائے گا. یہ ہمیشہ یہ پرچم بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا, اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم ہی رہے گا. پاک آرمی کے لیے کچھ کہنا چاہیے؟ پاک آرمی تو میری اولاد ہے, اس میں چاہے وہ چیف آرمی سٹاف سے لے کے ایک سپاہی تک, وہ سب میں اپنے, وہ بشک میرے سے بڑے بھی ہوں لیکن وہ میرے بچے ہیں. وہ میرے پاک آرمی کا کیا کہیں انسان, پاک آرمی ہے تو الحمدللہ یہ پاکستان ہے, ہم ہیں. اور پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. ان لاسٹ جو ہماری آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہماری آرمی پہ تنقید کرتے ہیں, انہیں چھوٹا سا پیغام دے دیں. میں ان سے صرف یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اگر پاک فوج کے خلاف آپ بات کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یہ فوج ہے تو آپ لوگ آپ باتیں کرنے کے لیے زندہ ہیں. یہ فوج نہ ہو تو آپ دوسروں کے غلام بن کر رہیں. آپ اپنے بچوں کو ملکوں سے باہر بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, خود ملکوں سے باہر بھاگ جاتے ہیں. آوازیں کرنے کے لیے, خلاف باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں. آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو کہ ان جیسی وہ جذبہ, وہ قربانی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں.
جو آپ پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں نا آپ کہ کیونکہ اس وقت آپ کا ضمیر مردے ہو گئے ہیں، آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ کے دل مر چکے ہیں، آپ چلتی پھرتی کھاتے پیتے ایک لاشیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پاک آرمی پاک فوج جو ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، ان کا ایمان بھی زندہ ہے. تو انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، جہاں آج آپ بہت آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ میرے زبان سے کیا میں کہوں جی، کے ساتھ آپ کی زبانیں بھی چل رہی ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے ان کی قربانیوں کو ذرا سوچیں، اور سرحدوں پہ جا کے جو ساری رات جا کے کوئی اپنی سیاچین میں اپنی ٹانگیں کٹوا رہے ہیں، کوئی اپنے پاؤں کٹوا رہے ہیں، کوئی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان جیسی آپ قربانیاں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو سوائے میں پھر کیا کہوں گی جی کہ بھائی بونگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بات اچھی نہیں ہے، ہمیشہ ایک شہید کی ماں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. میں یہی کہوں گی کہ خلاف باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان جیسی قربانیاں دینا بہت مشکل کام ہے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ اس قوم کی زکوٰۃ ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.